يا الله محمد رسول الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت میں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تھا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہ رہے ہیں جو فساد برپا کریں گی، فساد پھیلائیں گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور آپس میں خون ریزی کریں گی، خون بہائیں گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ کس نے کہا تھا یہ؟ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا۔ مجھ کو آپ کو پیدا کرنے کا اللہ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے ہماری اپنی پیدائش پر اعتراض کرتے ہوئے اور خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو فساد پھیلائیں گی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور جو خون ریزی کریں گی آپس میں۔ اور رہی بات آپ کی عبادت کی، آپ کی بڑائی بیان کرنے کی، آپ کی بزرگی بیان کرنے کی، آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی، تو ہم ہیں نا۔ فرشتے تو کرتے ہیں نا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی بڑائی بیان کریں گے، بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت میں فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ فرشتوں کے سامنے اظہار ہوا تھا۔ فرشتوں کے سامنے کیا ہوا تھا؟ اظہار کیا تھا کہ میں ایسی چیز بنا رہا ہوں، اب میرا اگلا پروجیکٹ یہ ہے، یہ پروڈکٹ نکلنے والا ہے انسانوں کا، جو زمین میں خلیفہ رہیں گے۔ اللہ نے اظہار کیا، اللہ نے فرشتوں کو بتایا، تو فرشتوں نے بنا پوچھے ہی مشورہ دے دیے کہ آپ ایسا کیوں بنا رہے؟ اعتراض کیا ہماری اپنی تخلیق کے اوپر۔ فرشتوں کو پتا ہے نا کہ یہ اگر تھوڑا سا اپنا ادھر ادھر ہو جائے تو بڑی گڑبڑ کر دیتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسانوں کی آبادی سے پہلے اس زمین کے اوپر جناتوں کی آبادی تھی۔ اس کی آبادی تھی، جنات بسا کرتے تھے، شیاطین۔ تو وہ ان کا تجربہ، پورا ایکسپیرینس فرشتوں کو تھا کہ جنات زمین کے اوپر کیسی گڑبڑ کرتے ہیں، کتنی شرارتیں کرتے ہیں، کتنی مستیاں کرتے ہیں، کتنا ادھم مچاتے ہیں۔ تو جناتوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے انسانوں کی تخلیق کے اوپر کیا کیا؟ اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ تو اس وقت میں اللہ نے فرشتوں کو ایک مختصر جواب دیا تھا، کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ یہ بہت اچھا جواب دینے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ جواب سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو دیا۔ کسی سے اگر بات نہیں کرنا ہو نا تو اس کو سیدھا سیدھا ایک جواب دو، بھیا جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا پلان کچھ اور ہوتا ہے اور لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو، لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو، اور اس کے اوپر کیا شروع ہو جاتے؟ پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر سوال شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، اسکیم کچھ اور ہوتی ہے، اس کو بتاؤ تو پھر اس کے اندر گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، اس کو لیک نہیں کرنا پڑتا۔ حالیہ ہمارا اپنا مسئلہ ہی صحیح ہوا، میرے ذہن میں خوب اچھے سے مجھ کو پتا ہے کہ 1:30 بجے جماعت کرو تو اکثروں کی جماعت چھوٹ جائیں گی، لیکن کرنا پڑے گا نا، نماز چھڑوانا پڑے گی۔ 1:30 بجے کرانے کے لیے کئیوں کو جماعت سے الگ رکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ بول کر کرو، پھر وہ بات قابو میں نہیں آئے گی، وہ بات قابو میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے۔ ابھی اس وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی اس بات کو لے کر، اور بات کا ٹاپک اور موضوع یہ ہے مسلمانوں کی بدحالی، مسلمانوں کی تنزلی۔ میں اکثر یہی بات سوچتا رہتا ہوں، مسلمانوں کی ذب و حالی، مسلمانوں کی شکست، ان کی بربادی، مسلمانوں میں ارتداد زور و شور سے پھیل رہا ہے، ان کی ناکامی کے ہر طرف گن گائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور یہ ایسا موضوع ہے دل چاہتا ہے اس کے اوپر بس بولتے ہی رہے۔ ہر طرف مسلمان 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 مسلمان، اسلام مسلمان، اسلام اور مسلمان، ہر طرف یہی چیزیں چڑھ رہی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود مسلمان اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا ہونے کے باوجود، اتنا ہونے کے باوجود۔ اچھا وجہ اس کی یہ بن رہی ہے ہم نہیں سدھرے، اس کی وجہ یہ بن رہی کہ ہر آدمی اب اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا شروع کر چکا ہے۔ ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ بولو نا، اتنا تو کہو، میں اتنا لمبا کہہ رہا ہوں، آپ اتنا تو کہو کہ ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھدار۔ تو جملہ بولو آپ، کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھدار۔ ہر آدمی، ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، پولیس بلانا پڑے گی پھر اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ سمجھدار۔ پرسوں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مل صاحب آپ اس مسئلے کو بیان کرو کہ بہت سارے لوگ دھڑلے سے نمازیوں کے سامنے سے آگے سے نکل جاتے۔ تو میں نے کہا صاحب، اور پھر مجھ سے کہنے لگے اس کا تو بڑا گناہ ہے، اس کا تو بڑا گناہ ہے، اور واقعتاً بات ایسی ہی ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ یہ مسجد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ نمازیوں کے سامنے سے گزرنا مسجد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا مسجدوں کے احکامات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر مسجد کا حکم ایک جیسا نہیں رہتا۔ چھوٹی مسجد کا حکم الگ ہے، بڑی مسجد کا حکم
الگ ہے، بڑی مسجد کو مسجد کبیر جس کو کہتے اس کا حکم الگ ہے. بڑی مسجد کے سامنے سے، بڑی مسجد میں سے اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کہنے لگے آپ الگ ہی بول رہے. فوراً کیا ہو گئی سمجھداری کی، آپ جاگ گئی. آپ الگ ہی مسئلہ بیان کر رہے. مسجد تو سب ایک جیسی رہتی نا، نمازی کے سامنے سے گزرے نا، ہے یہ الگ ہی بات کر رہے بولی تم بولے. آپ یہ ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے. میں کہنے لگا ان سے آپ نے کبھی حرم کی نمازوں کو دیکھا؟ حرم کی نمازیں دیکھی آپ نے؟ کہ کبھی اتفاق نہیں ہوا. میں نے کہا کبھی ویڈیو دیکھا ہوگا، وہاں کا فوٹیج دیکھی ہوں گی، وہاں کی امیجز دیکھی ہوں گی کہ لوگ وہاں پر نماز پڑھتے اور لوگ نمازیوں کے سامنے سے کیا کرتے ہیں؟ طواف بھی کر رہے، چل پھر بھی رہے، گھوم بھی رہے، نماز بھی پڑھ رہے، نمازیوں کے سامنے سے طواف بھی ہو رہا ہے، نمازیوں کے سامنے سے لوگ کیا کرے؟ چکر بھی لگا رہے. کہنے لگے ہم نے تو نہیں دیکھا. کہ میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. اچھا، اب میرا آپ کا ذہن یہ بن چکا کہ جو بات مجھ کو آپ کو کہنا ہے ہماری اپنی توجہ وہیں تک مرکوز رہیں گی. اس کا مجھ کو آپ کو اگر کوئی جواب دے دے تو پھر ہماری اپنی توجہ ختم ہوگی. ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی بات رکھ لی، اب بات ختم ہوگی. وہ صاحب کہنے لگے نہیں 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 تم الگ ہی بات کر رہے بولے. جبکہ مسجد کبیر کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو بڑی مسجد میں اور اس کے سامنے سے کوئی آدمی گزر جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن وہ حکم اس مسجد میں نہیں، وہ حکم چھوٹی مسجدوں میں نہیں. مسجد کبیر کا حکم الگ اور چھوٹی مسجدوں کا حکم الگ. تو وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے نہیں نہیں مفتی صاحب ویسا نہیں رہتا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بعد میں تو گناہ ہوتا نا. میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت میں اس اسٹیج کے اوپر ہے، ہم جو نہیں اٹھ پا رہے، ہماری جو تنزلی ختم نہیں ہو رہی ہے، ہماری جو ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہماری بربادی جو ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اب اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا شروع کر چکا ہے. ہر آدمی، خان صاحب صحیح بول رہا ہوں، ہر آدمی سمجھدار. اچھا، وہ اپنی بات کے دلیل میں قرآن اور حدیث کا لیبل لگا رہا ہے. کس کا لیبل لگا رہا ہے؟ کوئی بھی فرقہ آئیں گا، کوئی جماعت آئیں گی، کوئی تنظیم آئیں گی، کوئی بھی تحریک آئیں گی اور کوئی بھی گمراہ فرقہ آئیں گا تو وہ اپنے دفاع میں دلائل کے طور پر قرآن اور حدیث کو ہی پیش کرے گا. کس کو پیش کرے گا؟ جبکہ قرآن سارے مسائل کا حل، احادیث سارے مسائل کا حل، شریعت اور سنت سارے مسائل کا حل. لیکن وہ اپنی گمراہ باتوں کو اور ناسمجھ باتوں کو منوانے کے لیے سہارا کس کا لے رہا ہے؟ بولو نا، قرآن اور حدیث کا. قرآن اور حدیث کا. ایسے ہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آ کر ان کو تو چیک اپ کروانا چاہیے تھا، ان کو تو ہارٹ کا بتانا چاہیے، بی پی کا بتانا چاہیے، شوگر کا بتانا چاہیے اور جسم کے سدھار کا اور اس کی اصلاح کا بتانا چاہیے. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب کس کو بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کو اور حدیث کو. انجینئر صاحب کو ڈیزائن دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ ڈیزائن دینا چاہیے. کتنے تھیلے سیمنٹ لگے گا وہ اسٹیمیٹ دینا چاہیے، کتنا اسٹیل لگے گا یہ بتانا چاہیے. لیکن اب انجینئر صاحب بیان کر رہے قرآن اور حدیث کو. پولیس اہلکار ہے تو ان کو حفاظت کرنی چاہیے، ان کو اپنی نوکری اور ڈیوٹی اچھے سے نبھانی چاہیے. لیکن وہ آ کر اب قرآن اور حدیث کو بیان کر رہے. مسئلہ یہیں سے شروع ہوا کہ ہماری اپنی بربادی جو ختم نہیں ہو رہی. حالانکہ بہت نعرے لگ رہے، بہت نعرے لگ رہے، ہر طرف یہی شور شرابہ ہے کہ مسلمان برباد ہو گیا، مسلمان تباہ ہو گیا، مسلمان تنزلی پر آ گیا،
مسلمان ارتداد کا شکار ہو گیا اور فلا ہو گیا اور فلا ہو گیا، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہو رہی اور ختم بھی نہیں ہوگی۔ جو رہی ہوئی ہے نا تھوڑی بہت عزت، جو چند چیتھڑے لٹکے ہوئے، وہ نہیں، چور کو اگر پکڑا جائے اس کو مارنے کے بعد میں وہ اس کی صرف انڈر ویئر اور بنی نہیں باقی رہتی ہے، اس کے کپڑے پورے کیا ہو گئے بھائی، پھٹ گئے، دو تین چیتڑے بچ گئے، تھوڑا سا آستین یہاں لٹک گیا، تھوڑا سا پاجامہ یہاں پر لٹک گیا، تھوڑی سی بنیان لٹک گئی، وہ تھوڑے سے جو چیتڑے بچے ہوئے مسلمانوں کی وہ عزت تھوڑی بہت کیا ہے بھائی، بچی ہوئی ہے۔ اگر سدھار نہیں آیا تو وہ تھوڑی بہت عزت بھی کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آ رہے اور حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ آ رہے، اور کون بلال حبشی رضی اللہ عنہ؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں باندھ کر گھمایا جا رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں کیا کر رہا ہے؟ گھمایا جا رہا ہے اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، ان کے خون اور پیپ کی وجہ سے انگارے بوجھ رہے، خون اور پیپ کی وجہ سے آگ کیا ہو رہی ہے، بولو نا، بجھ رہی، اتنی تکلیف ہے۔ اور وہ آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ مدد کب آئیں گی، مدد کب آئیں گی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ خباب صبر صبر صبر، اللہ کی مدد آئیں گی، اور ایسی بھی مدد آئیں گی صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون اکیلی تنہا سفر کریں گی اور پورے زیورات کے ساتھ میں سفر کریں گی، اور وہ بالکل مامون ہوں گی، بالکل کیا ہوں گی، مامون، امن میں رہیں گی، اس کے زیورات کو کوئی نہیں چھینے گا، اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، وہ بالکل اکیلی تنہا سفر کریں گی صنعاء سے لے کر حضرموت تک، اسے کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہوگا، اللہ کی مدد اس شان کے ساتھ میں آئے گی۔ لیکن ابھی کیا کرنا؟ صبر، تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو۔ ہمارا اپنا ذہن، ہمارا اپنا مزاج، ہمارا اپنا نظریہ یہ بن چکا کہ میں خود، مجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس اب زبو حالی کو دور کروں گا اور اس کے لیے میرا سجیشن پہ دنیا نہیں چلتی۔ بہت عجیب بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے نعوذ باللہ منصوبے بنے، مکہ کی 13 سالہ زندگی، کتنے سال؟ 13 سال زندگی، خوب پیٹے گئے مسلمان، خوب مارا گیا مسلمانوں کو، خوب دوڑایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا، 2 ٹکڑے کیے گئے، 2 مخالف سمتوں میں 2 جانوروں کو دوڑایا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مسلمان ہاتھ نہیں اٹھا رہے، مسلمان بدلہ نہیں لے رہے، تو بڑا عجیب سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، تو اللہ کے نبی کو یہ کہنا چاہیے نا کہ نہیں میں اللہ کے نبی ہوں، مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہی کہنا چاہیے نا۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پر سبب اختیار کیا اور ہجرت کی، اور ہجرت بھی کیسے ہوئی آپ کو پورا پتا ہے، چھپتے چھپاتے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ 13 سال مکہ کی زندگی میں مسلمانوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو چھوٹا سا جملہ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے پاس میں طاقت نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طاقت نہیں تھی، اس واسطے نہیں لیا۔ جیسے مدینہ میں آئے، طاقت آئی تو اللہ کا کرم، پھر فتوحات ہوئی، 2 ہاتھ ہوئے، نصرتیں آئی، اللہ کی مدد آئی، اور پھر کیسے مدد آئی؟ ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے۔ آج مسلمان اپنی زبو حالی کو دور کرنے کی فکر ہی نہیں کر رہا، اور اس کے لیے مسلمان الگ الگ پلاننگ بنا رہا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کس کو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم. جب تک ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی سوچ پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم ہمارے اپنے دین کے رہنما، رہبر اور شریعت کے جو پاسدار ہے، پاسبان ہے، ان کی باتوں کو اپنا حرز جان نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہماری اپنی زبو حالی دور ہونے والی نہیں ہے، ہماری اپنی بربادی ختم ہونے والی نہیں ہے. آئے دن یہی باتیں سننے کو ملیں گی. پھر ارتداد، مرتد ہوئی اور فلا ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور ایسا ہوا اور وہاں پر ایسا ہوا. تو پھر یہ جو زوال شدہ قومیں ہیں یہ باتوں کو سنتی ہیں، لیکن باتوں کا اثر ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، باتوں کا اثر نہیں ہوتا. ہم آنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم بیدار اپنے آپ کو کرانا ہی نہیں چاہ رہے. ہر کسی سے مذاکرہ کرو تو وہ باتوں کا جواب دینے کے لیے شروع ہو جاتا ہے. ہر کسی سے، کسی سے بھی پکڑو، مستری کو پکڑو، نوکری کرنے والے کو پکڑو، پڑھے لکھے کو پکڑو، ان پڑھ کو پکڑو، کھیتی باڑی کرنے والے کو سامنے لا کر بٹھاؤ، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں اور یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا لائے عمل ہے، کیا لائے عمل ہے، کس سمت میں ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس سمت میں ہم کو جانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو کیسے بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے تیار کرانا چاہیے، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ پھر ایسا ہوتا کہ ایسا لگتا کہ جو درد یہاں پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ درد سامنے والے کے سینے میں. ایسا ہو رہا ہے، جو درد ہے ایسا لگتا ہر ایک کے سینے میں درد ہے بس. اور درد اتنا کہ اس درد کی وجہ سے کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی کل رات کی میں بات بتا رہا ہوں، کل رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہمارے اپنے شہر بیڑ کی بچی، شہر بیڑ کی بچی بتا رہا ہوں میں، دلت سماج کے لڑکے کے ساتھ میں نکل گئی. شہر بیڑ کی، اچھے خاندان کی، اچھے گھرانی کی، میں نام نہیں لے رہا ہوں. خیر وہ واپس لایا گیا مار پیٹ کرنے کے بعد میں. ہماری اپنی بچیاں حوالے ہو رہی ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کے لیے، کوئی اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ہوں گے یہاں پر، کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ارتداد ہماری اپنے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹ دے چکا ہے، دستک دے چکا ہے، دستک دے چکا ہے. بچی نے آن ریکارڈ آ کر اسکرین پر کہا کہ میں 1 سال سے اس لڑکے سے بات کر رہی ہوں. کتنے سال سے؟ 1 سال سے. انٹرویو لینے والا وہ غیر مسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اور ماں باپ کو کب اطلاع دوں گی اس کی؟ تو کہنے لگی ہم شادی کریں گے اور شادی کے 1 سال کے بعد میں کہیں گے، شادی کے 1 سال کے بعد میں کہیں گے، 1 سال کے بعد میں کہیں گے. اس لیے محترم بھائیوں، ارتداد اس کو ہلکا نہ سمجھو. جب محنتیں چھوٹتی ہے تو صحابہ کہہ رہا ہوں میں، پچھلے جمعہ میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے جمعہ کے بیانات میں، جب محنتیں چھوٹتی ہیں، توجہ بٹتی ہے اور توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب میں اور آپ چیزوں کو ہلکا اور ایزی لے لیتے ہیں، تو صحابہ کی اولاد عرب ہونے کے باوجود ارتداد کا شکار ہوئی. صحابہ کی اولادیں کہہ رہا ہوں میں، جن کو اللہ نے میرے آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، صحابہ کی اولادوں میں ارتداد آیا. عرب ہے وہ جو اسلام کا گڑھ اور مرکز، جہاں سے اسلام پھیلا اور جہاں اسلام جا کر سمیٹنے والا ہے. اور بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام اجنبی تھا، اجنبی ہو جائے گا. اسلام نکلا تھا جس مرکز سے، اس مرکز میں جا کر پھر اپنے آپ کو ڈالے گا.
اس لیے محترم بھائیوں اپنے آپ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر بار والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچے، اپنے اہل خانہ، اپنی بچیاں، ان کے اوپر نظر رکھنے کی نہیں، ان کو محبتیں دینے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کی پرورش کرنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھائش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو فہمائش کرنے کی ضرورت ہے، ان کا لاڈ پیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ میں گھل ملنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھنے کی ضرورتیں ہیں۔ ورنہ بیٹی ہے میں بات نہیں کرتا، بیٹا ہے میں بات نہیں کرتا، میں باپ ہوں میں بات نہیں کرتا، وہ ماں سے اپنا سارا سنائے اور ماں کے ساتھ میں وہ کرے۔ ماں تو اس وقت میں ایسی چیز بن چکی ہے کہ ماں کو جس طرف موڑو وہ مڑ جاتی ہے۔ اب میں یہ ریئلٹی سنا رہا ہوں آپ کو، ماں کو جس طرف موڑو وہ مڑ گئی۔ ماں سے بچی کوئی اگر یہ کہے کہ امی جان مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، ماں پہلی دفعہ میں نہ کہیں گی، دوسری دفعہ میں نہ کہیں گی، تیسری دفعہ میں نہ کہیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گی تم ٹھہرو میں کچھ کرتی ہوں، تم ٹھہرو میں کچھ کرتی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے پرسوں کہا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن چھوٹا سمجھ کر، بڑی سزا ملیں گی یہ سمجھ کر، دل ٹوٹ جائے گا یہ سمجھ کر، برا لگے گا یہ سمجھ کر، باپ کا کیا ریئیکشن آئے گا یہ سمجھ کر، اللہ کے لیے باپ سے کسی چیز کو مت چھپانا، باپ سے کسی چیز کو مت چھپانا۔ عورتوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ناقص العقل ہے، وہ تو کمزور ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں ہمارے اپنے اہل خانہ، ہمارے اپنے گھر بار، ہمارا اپنا محلہ اور ہمارا اپنا خاندان اور ہمارا اپنا حلقہ، ہمارا اپنا دائرہ، میں اور آپ ان کی نگرانی کرے، ان کی دینداری کی فکریں کرے، ان کو دیندار بنائے، نیک بنائے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے اپنے آپ کو تڑپائے، ان کے لیے اپنے آپ کو رلائے، ان کے لیے اپنے آپ کو کڑھائے، ان کے لیے اپنے آپ کو گھلا دے کہ یہ صحیح سالم رہے، ان کا ایمان صحیح سالم رہے، ان کا دین صحیح سالم رہے۔ حضرت یعقوب انتقال کے وقت میں اپنے بچوں سے کہہ رہے میرے جانے کے بعد میں کس دین پر قائم رہوں گی؟ تو وہ بچے کہہ رہے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جان آپ اطمینان سے جائیے، آپ اللہ سے ملاقات کیجئے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس اللہ کی جس اللہ کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق عبادت کیا کرتے تھے، کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔